بڑا اہم سوال ہے پوری قوم کی طرف سے حکمراں جماعت کو، پی ایم ایل این کو۔ علی گوہر بلوچ صاحب، میرا سوال بڑا سمپل ہے۔ پاکستان میں کرپشن کا لیول ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ہزاروں ارب آج بھی لوٹا جا رہا ہے۔ ڈمپر ڈرائیور سے 4 ارب نکلتے ہیں 40 ارب کے سکینڈل میں۔ پلی بارگین، کالا قانون۔ عرفان صدیقی نیب کے لیے اب بڑے گندے الفاظ ادا کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے فلور آف دا ہاؤس، بٹ سٹل آپ کی گورنمنٹ جانتے ہوئے کہ کرپشن از the biggest problem is not able to do anything much. Why is that, sir? دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایشو یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس پہ ایک پالیسی بنائیں اور دوسروں کو چور ڈاکو کہنے سے پہلے خود تسلیم کریں کہ ہم کرپٹ ہیں۔ جنہوں نے کرپشن اپنے دور میں کی تھی، جو گالیاں دیتے رہے تھے، جنہوں نے بزدار کو لگایا تھا، ان چیزوں پر قوم سے معافی مانگے اور بیٹھ کر تمام لوگ ایک میکنزم بنائیں۔ جب تک وہ میکنزم نہیں بنتا، ہم بہت زیادہ اچھے ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے، جس میں یہ بہت بڑے لیول پر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بالکل بات ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا دیکھ لیں، نیچے سے پی این سے لے کر ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر تک ہر ڈپارٹمنٹ اس چیز میں انوالو ہے، اور صدیوں سے اور سالہ سال سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ چیز بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم ایز اے نیشن اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ہمارے عوامی نمائندے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بیٹھیں اور دوسروں کو چور ڈاکو اور گالیاں دینے کی بجائے یہ کہیں کہ آ کر بیٹھے اس چیز کا حل نکالیں۔ آپ نے تو نعرے لگائے کہ بھائی کرپشن ختم کرنی، آپ نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دی، دوسروں کو کیا آپ کرپٹ اور چور کہیں گے؟ میری جیبیں خالی ہیں، میری جیبیں خالی ہیں سر، میں کسی کو میں بتا رہا ہوں میری جیبیں خالی ہیں۔ عام شہری کی، لیکن میں علی راشد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے علی راشد خالی ہیں جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ علی راشد، آپ ماشاءاللہ سے آئی ٹی کے منسٹر ہیں اور آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کرپشن ختم کرنا چاہے تو آئی ٹی ہمیں کہاں کہاں ہیلپ کر سکتی ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ وہ 80 کے قریب وہ غلط انٹریاں ہوئی ہوئی ہیں ریونیو کے بورڈ میں جام شوروں میں۔ کیوں نہیں ہم یہ ریونیو کے جو رجسٹر ہاتھوں سے انٹری ہوتی ہے اس کو ٹیکنالوجی پہ، کمپیوٹر پہ لے آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آئی ٹی کا استعمال کرتے؟ علی راشد بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا۔ اس کو پورا ہم جو ہے آئی ٹی کے ذریعے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں پورے لینڈ ریکارڈز کو سندھ کے، اور یہ ہم نے اس پہ کام آلریڈی شروع کر دیا ہے، اور اس میں ادارے بھی بڑے خوش ہیں، ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ یہ ڈبل انٹریاں، یہ قبضے اور یہ 2 فائلیں، یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرف جا رہے ہیں ہم، اور آئی ٹی سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ مگر یہاں میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا، پروگرام کے آغاز میں آپ کا ٹاپک جو تھا اکانومی پہ تھا، کرپشن پہ تو ہم نے بات کر لی، اکانومی پہ ہم نے نہیں کی۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو علی بخاری صاحب ہیں پی ٹی آئی سے، وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، یہاں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، تو کیسے اس کو ہم ہدف کو پورا کریں گے، اس ٹارگٹ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جس پروگرام میں ہم گئے اور جس کنڈیشن میں ہم گئے، خان صاحب نے جب ہمیں ایک بلائنڈ ایلی میں لا کے کھڑا کر دیا، لینڈ مائنز بچھا کے، اور وہ کنڈیشنز ہمیں ماننی پڑی آئی ایم ایف میں جانے کے لیے جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور بزنس مین ہیں ان کو اپ ٹو 42-45% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ اتنے ہائی ٹیکس، سپر ٹیکس اوپر سے آ گیا ہے 2 دن پہلے، اوپر سے سپر ٹیکس میں نے ذاتی طور پہ بھی خود دیا ہے سپر ٹیکس۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ اس دفعہ ہمارا جو پلان ہے، آئی ایم ایف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو نکلیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں۔ آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں ہوگا تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈکٹیٹ کہ اس چیز پہ آپ ٹیکس لگائیں، اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں۔ بہت ایسے بھی ٹیکسز ہیں جو انفیئر ہیں، ہمارے حساب سے ہمارے انڈسٹریلسٹ بزنس فلرش نہیں کر سکتا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھیں اس کی ریزن کیا تھی، کس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑا۔ ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا، پھر اس پہ بھی انہوں نے جو آئی ایم ایف پہ ٹرمز انہوں نے اگری کیے تھے اس پہ بیک ٹریک کیا خان صاحب نے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف میں جب ہم گئے انہوں نے اور مزید اسٹرکٹ کنڈیشنز ہم پہ لگائیں۔ آئی ایم ایف اس 26 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو، 27 آنورڈز جب ہمیں موقع ملے گا یہ ٹیکس رجیم ریوائز ہوگا، تو فورن انویسٹمنٹ سے لے کے سب چیزیں ابھی گراؤنڈ اس کا رکھا جا رہا ہے۔ جو ایم او یوز اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں۔ یو اے میں ابھی ہمارے جو زرداری صاحب ہیں وہ موجود ہیں، ٹریڈ ڈیلز پہ بات ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں جو ٹرمپ سے بھی میٹنگز کر رہے ہیں۔ اس کے پھل آپ کو آتے ہوئے دکھیں گے۔ علی بخاری صاحب اپنے گریبان میں جھانکیے پلیز۔
جی میں سر گریبان سے شروع کر دیتا ہوں سر۔ اور امید ہے کہ دونوں بھائی بڑی تسلی سے سنیں گے. سر 1970 سے 77 تک رہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی رجیم. دین 81 سے 88 تک میاں نواز شریف صاحب جن کو والد صاحب کہتے تھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ سی ایم تک رہے اور جو نجیب صاحب کی گورنمنٹ میں بھی منسٹر تھے. دین 88 سے 90 بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. 90 سے 93 میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھا. دین 93 ٹو 97 دوبارہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہے 96 تک وزیر اعظم تھی. دین پھر دوبارہ میاں نواز شریف 96 سے 99 تک رہے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی رہی. 2013 سے 2018 تک میاں نواز شریف صاحب رہے اور جس میں ہم IMF سے نکلے میاں صاحب کے دور میں IMF سے ہم باہر یہ جو نکلے. ہمارے 4 سالوں میں تباہی پھری ہے اس 4 سالوں کا میں نے 40 سال سے موازنہ کر دیا کہ جب باپ تھا اس کا بیٹا بھی تھا, اس کی بیٹی بھی آ گئی, اس کے نواسا بھی آ گیا اور داماد بھی آ گیا اور KPK کے 15 سال بھی گنے نا, دور کی نہریں دھو کے پالی تھی. اور اس کے سن لیں سر میں نے اپنے بھی گن لینا بخاری صاحب. سنیے اب آپ کے دانت تو کھٹے ہونے کی باری ہے, سن لیں ذرا, کوئی نہیں آپ دموں پہ نہیں نہیں دانت آپ دانتوں کو آپ چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ اپنے تین سے جوڑ کے کاؤنٹ کریں نا بھائی. جب سے پاکستان بنا ہے اور اس 26 باروں میں سے 19 مرتبہ یہ بڑا میاں اور چھوٹا میاں کے دور میں گیا ہے. باقی پیپلز پارٹی سمیت ہماری گورنمنٹ سمیت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن تو ہوئی آپ کے دور میں. بھیک مانگنے کے مانگ کے ملک چلا کے موٹر وے بنانا اور سب چیزوں کے تو یہ بادشاہ ہیں. اکانومی کی تو حالت یہ ہے کیونکہ آپ نے اکانومی کا سوال پوچھا تھا, انہوں نے جواب تو دیا کوئی نہیں. سوال چنا جواب جو ابھی یہ بیچی, موٹر ویز گروی, ایئرپورٹس گروی, کچھ سٹیل مل کی باری آ چکی ہے, ہاؤسنگ شپنگ آپ نے بیچ دی ہے وہاں پر اٹھا کے. بھائی بیچ کے چلنے سے ملک نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز ہیں زیرو جو 40 سال کی پالیسیز ہیں. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کے اوپر. امینڈمنٹ کی انہوں نے جب یہ پی ڈی ایم میں آئے 2 دفعہ امینڈمنٹس ہوئی نیب کے اندر اپنی جانیں بچانے کے لیے. اگر نیب کے اندر آپ کو امینڈمنٹس کرنی تھی اور ہم نے بہت برا کیا تھا تو ہمیں بتا دیتے. اب بڑے آرام سے کہہ دیا علی بلوچ صاحب نے کہ 190 ملین. یار وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے کدھر؟ ذرا طلعت صاحب میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بڑا آنیسٹلی یہ بتا دیں گے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ عمران خان صاحب یا ان کی بیوی یا ہمارے پی ٹی آئی میں کسی کے پاس ہو. سارے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر اور وہاں سے قاضی ناجائز عیسیٰ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے سربراہ اعلیٰ تھے انہوں نے ان کو دیے وہاں سے. اب آج دو قادر ٹرسٹ کے اوپر. قادر ٹرسٹ بھی ایک یونیورسٹی بنی تھی جس کے اوپر 1 روپے کا ڈالر پاؤنڈ کی بات نہیں کروں 1 روپے کا کوئی جو ہے پروف نہیں ہے ان کے پاس. جائیں یار پہلے جا کے اپنے ریفرنس تو نکالیں, پہلے گاڑیوں کے ریفرنس تو نکالیں جو زرداری صاحب کی اور مریم صاحبہ کی پڑھے ہیں جو الاؤ ہی نہیں تھا توشہ خانہ سے, آج تک نہیں ہے, ابھی بھی پینڈنگ ہے. ذرا نکال لیں. اور اسی نیب کے جو آج صاحب بہادر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑے کام کریں گے اور بزنس کمیونٹی نے بلایا ہوا کس کو؟ نیب والوں کو, نیب انسٹیٹیوشن کو. تو بھائی ان حکومتوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جنہوں نے پالیسی دینی تھی ان کو چھوڑ کے اگلے تیسری انسٹیٹیوشن کو پکڑ کے لائیں اور انہوں نے کہا بھائی ہماری کام کر دیں. تو ان کو تو خود ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بھائی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے لوگ, ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہ عالم ہے. اور جو آپ کہتے ہیں باہر گئے ہیں ایم او یو سائن ہوئے ہیں, بھائی میں تو بڑا اوپنلی بڑی سادگی سے معصومانہ سا سوال کر رہا ہوں. مجھے گراؤنڈ پہ 4 سال آپ کے چھوڑ دیں 40 سالوں میں, ٹھیک سر پی ڈی ایم کے آپ گورنمنٹ آئی 20 علی بھائی بریک آ گئی ہے. مجھے 4 سالوں میں $1 بتا دیں جو $1 انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر زمین پہ بریک کوئی اینٹ لگی ہے.